آج کے اس خطاب کا موضوع ہے ذکر اللہ اور ذی الحجہ۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے اور اس مہینے کے فضائل آپ نے بارہا علماء کرام کی زبانی سنے ہوں گے، تو میں نے آج چاہا کہ اس دن میں جو کرنے کے اعمال ہیں اسے بیان کیا جائے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو اس میں کیے جا سکتے ہیں، جیسے روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ذکر و تحلیل اور تحمید بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے آج اپنا موضوع بنایا ہے اللہ کے ذکر کو، کہ ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مسلمانوں پر، اگر ہم اسے سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو چاہیے کہ خوب ذکر و اذکار کرے، اور ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہو اور اس کی رضا ہو، کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرے تو اس سے اپنے آپ کو قریب سمجھے اور دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ اور ذکر انسان کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ کے نزدیک پہنچنے کا جس سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ اور انسان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہا ہے وہ ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، لیکن جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر چل رہا ہے تب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے جو احکام بتائے ہیں ان احکام پر عمل پیرا ہونا بھی یہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کا مطلب صرف یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم کسی گوشے میں اور کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہو کہ ہم سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم میں ہی ہیں شراب پینے والے، ہم میں ہی ہیں لوگوں کا مال لوٹ لینے والے، تو یہ ذکر الہی نہیں ہے۔ ذکر الہی کے بہت سارے تقاضے ہیں، تبھی وہ ذکر آپ کے لیے اطمینان کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان کیسے ملے گا؟ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ذکر الہی کرتے ہیں اور پھر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوتا۔ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے، رات و دن اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ اکبر کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوتیں کرنا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر کسی کو اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوتا اور اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اسے ضرورت ہے کہ ان چیزوں پر غور کرے جو اس ذکر کے لیے ضروری ہے۔ یعنی یاد رکھیں، کوئی بھی چیز تنہا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اس کے کچھ مقتضیات ہوتے ہیں، اس کے چیزیں کچھ لوازمات ہوتے ہیں، تبھی وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مارکیٹ سے بہت اچھا گوشت لایا ہے کہ آج پکائیں گے، تو بغیر نمک مرچ ڈالے اگر آپ نے اسے پکایا تو بتائیے وہ کتنا اچھا گوشت ہے۔ کتنا بھی اچھا گوشت ہو لیکن وہ لذیذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لوازمات ضروری ہیں، نمک ہونا ضروری ہے، مرچ ہونا کم سے کم، یہ چیزیں ضروری ہیں، تبھی تو وہ گوشت کا مزہ ہوگا۔ اسی طرح ذکر الہی کا مزہ اس وقت آئے گا جب ہم اس کے مقتضیات اور لوازمات پر عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذی الحجہ کے حوالے سے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کوئی کام کرنا دوسرے دنوں میں کام کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اب کیا کرا جائے، اس میں کیا جائے؟ نمازی ادا کر سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، ذکر الہی کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ اس میں ذکر الہی کرو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، اس میں خوب ذکر الہی کرو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بازار میں چل رہے ہیں، پڑھتے رہیے، یہ 10 دن ہمارا کام ہی ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں دکان پر، یہ پڑھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ 10 دن کا ٹائم ہے ہمارے پاس جن میں یہ چیزیں کثرت سے کرنی ہیں۔ آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں یا جاب پر جا رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، اس کی تکرار کرتے رہیں،
کیونکہ یہ 10 دن لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ 10 دن ان کے ذی الحج کے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ ذکر الہی کثرت سے کر رہے ہیں، اور یہ حضور کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد بھی اطمینان قلبی کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ تو یاد رکھے، سب سے اہم چیز ذکر الہی سے پہلے ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور اس کی قضا پر ایمان لانا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں مقدر کیا ہے، یقین رکھنا کہ وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم ہمارے بہتر ہے، نہ اس سے زیادہ کبھی بہتر ہو سکتا ہے، نہ اس سے کم ہمارے لیے بہتر تھا۔ جو دیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم چاہتے تھے ہمارے 4 لڑکے ہو، 2 لڑکیاں ہو، ہمیں 2 لڑکے دیے اور 4 لڑکیاں دی، یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی مقدر ہے اللہ کی جانب سے جو اس نے دیا ہے۔ جب اس چیز پر یعنی مقدر پر ہمارا بھروسہ پورا ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، تب ہی ہم ذکر الہی سے مستفیض ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں ملا، یہ معاذ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کے بعد اللہ کا نام لینے سے کہاں اطمینان قلبی حاصل ہوگا؟ پہلے تو اس ذات کو مانو کہ ہاں جو بھی وہ میرے ساتھ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آنے والے دنوں میں ضرور سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور ہم اس کی حکمت تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ ضرور سکتے ہیں، لیکن اسی وقت جب وہ ہمیں سمجھانا چاہے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ یہی تمہارے لیے بہتر تھا، اور اس وقت ہم عش حش کریں گے اپنی قسمت پر کہ اللہ نے ہمارا مقدر جیسا بھی بنایا اس وقت، وہ آج سمجھ میں آئے کہ وہ بہتر تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھروسہ رکھنا، یہ سب سے عظیم چیز ہے۔ جو رزق اس نے تقسیم کیا ہے اس پر مطمئن ہونا کہ جو مجھے ملنا تھا وہی مجھے ملا ہے، چاہے وہ گھر کا بٹوارا ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ نوکری ہو، جو مجھے مل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدر ہے، اس نے مجھے دیا ہے اور اس نے تقسیم کیا ہے۔ جب اس چیز پر بندہ مومن مطمئن ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطمینان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں، اگر کسی سیٹ کے یہاں کوئی بندہ کام کر رہا ہو اور کام کرتے ہوئے اپنے سیٹ سے وہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بھلا ہوگا کہ نہیں پتہ، کہ جب میری عمر ہو جائے گی تو یہ مجھے کام پر رکھے گا یا ریٹائر کر دے گا، اگر اسے اطمینان نہ ہو تو بتائیے وہ ان دنوں میں جس دن جوان تھا کیا وہ خوش دلی سے کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اسے یقین ہو کہ ہمارا سیٹ بہت خوشحال ہے اور بہت خوش دل ہے، خوش اخلاق ہے، دیندار ہے، یہ میرا خیال ضرور کرے گا، میرے بچے ہیں، میں نے زندگی دے دی اس کی دکان میں، اس کے شو روم میں، یہ ضرور میرا خیال رکھے گا۔ جب اسے یہ اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ کا غلہ کھلا رہے تب بھی وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اسے اطمینان ہے۔ بس یہی ہے ہمارا حال ہر مومن کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اسے بھروسہ ہو جائے کہ جو اس نے دیا ہے وہی میرے لیے بھلا ہے، وہ کبھی اپنے بھائی کی جائیداد میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ کبھی اپنے پڑوسی کی جگہ کو ضبط نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی دوسروں کے مال کو نہیں مارے گا، وہ کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنے بھائی کا مال کھا لوں، اپنے دوستوں کو، اپنا پارٹنر لوگ کا مال کھا لوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ وہ یہ چاہے گا جو میرے حصے میں آیا وہی بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ جب ذکر کرے گا تو اطمینان قلبی حاصل ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہی ذات ہے جو اطمینان دیتی ہے۔ تقدیر 2 طرح ہے، ایک مقدر ہے جو باہر سے ہوتا ہے اور ایک مقدر ہے جو اندر سے ہوتا ہے۔ جو باہر سے ہوتا ہے اس میں ہمیں اختیار ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، لیکن جو اندر سے ہوتا ہے ہمیں وہ کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، امتحان قریب ہے، اب وہ امتحان کی تیاری میں لگ گیا، اس نے پوری محنت کر لی ہے، کوشش کر لی کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، لیکن امتحان سے چند دنوں پہلے جب وہ اس کی کوشش کا اور محنت کا دن تھا، انہی دنوں میں وہ بیمار پڑ گیا۔ تو یہ جو کوشش تھی یہ اس نے کیا جو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو طاقت دی تھی اس نے کر لیا، اور اس کے بعد جو اس کو مرض لاحق ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اتنے اچھے نمبرات حاصل کر لیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی، میں تو بیمار پڑ گیا یا گھر کے کچھ ایسے حالات آ گئے جس کی بنیاد پر میں اپنے ایگزام میں پاس نہیں ہو پایا، تو بتائیے ایسے بچے کبھی پھانسی لے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لے سکتے، نہ وہ اپنے
ماں باپ کے لیے سر درد بنیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو میرے حق میں تھا میں نے کیا، اور پھر جو میرے حق میں بہتر تھا وہ میرے رب نے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں ذکر الہی کے لیے، کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ نہیں کہ بھئی لوگ آ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ اطمینان قلبی حاصل ہو یہ وہی رب ہے جس نے مجھے آج اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ جب یہ ایمان جاگے گا تو اس کے بعد ذکر کا ایک الگ ہی لطف ہوگا، اور وہی ذکر ہمارے دل کو مطمئن کرے گا۔ دوسری بات، ایک ذکر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اطمینان حاصل ہوگا کب؟ جب یہ یقین ہو کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اگر قرآن کی کئی باتیں ہمیں سچ نہیں لگتی تو اس بنیاد پر ہم کیسے اطمینان قلبی حاصل کریں گے؟ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھروسہ رکھتے ہیں کہ قرآن بالکل صحیح ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ ان کے اعمال دیکھیں، وہ شراب پی رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں قرآن پہ بھروسہ ہے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں قرآن پہ تو ہمیں بھروسہ ہے، اور پھر وہ اپنے بھائی کی جائیداد مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پہ بھروسہ ہے۔ یعنی دنیا کے ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے قرآن نے روکا ہے، وہ کام کر رہے ہیں جس سے قرآن روکتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، پھر ہمیں اطمینان کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ تو ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے آپ کہہ دیں کہ ہمیں ایمان ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم زبان کے ساتھ ساتھ دل سے تسلیم کریں اور وہ ساری چیزیں ہمارے اعمال میں بھی نظر آئیں، تبھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان اور سکون حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ صورت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم ذکر الہی حاصل کریں، ادا کریں، ذکر الہی کریں اور ہمیں اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، چاہے 10 دن ہو یا آنے والے زندگی کے 1000 دن ہو۔ وہ کبھی بھی اطمینان قلبی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔